بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين۔ ویسے تو اللہ تعالیٰ کا اپنی مخلوق کے ساتھ ہر وقت رحمت کا معاملہ ہے۔ حق تعالیٰ شانہ کے ارشاد ہے، حدیث قدسی ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سبقت رحمتی غضبی، میری رحمت میرے غضب سے بڑی ہوئی ہے۔ اور جس وقت بھی بندہ اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس پہ رحمت فرماتے ہیں۔ فرمایا کہ بندہ میری طرف ایک بالشت بڑھ کے آتا ہے، میں ایک ذرا ایک گز اس کی طرف چل کے آتا ہوں۔ کوئی بندہ ایک گز میری طرف چل کے آتا ہے، ایک ذرا جو ہوتا ہے وہ 1.5 فٹ کا ہوتا ہے، تو میں ایک با یعنی 2 ہاتھوں کی مقدار اس کی طرف چل کے آتا ہوں۔ جو بندہ میری طرف چل کے آتا ہے میں اس کی طرف دوڑ کے آتا ہوں۔ کوئی وقت بھی ہو انسان اللہ کی طرف رجوع کرے اللہ تعالیٰ اس پہ رحمت فرماتے ہیں، اور بندہ اکیلا اپنی کوشش سے اللہ تعالیٰ کی رضا تک نہیں پہنچ سکتا، اللہ کی عبادت نہیں کر سکتا، لیکن اللہ تعالیٰ جب خود نظر کرم فرماتے ہیں تو انسان کے لیے عبادت آسان ہو جاتی ہے۔ لیکن کچھ اوقات ایسے ہوتے ہیں جن میں اللہ تعالیٰ کی رحمت زیادہ ہوتی ہے، اس وقت بندہ جو ہے وہ اللہ کی طرف رجوع کرے تو مالا مال ہو جاتا ہے، اور وہ خوش قسمت انسان ہے جس کو یہ وقت مل جائے۔ اور یہ وقت اللہ تعالیٰ نے ایسا وقت رکھا ہے کہ ہر آدمی اللہ کی بارگاہ میں اس وقت حاضر نہیں ہو سکتا، اور اللہ تعالیٰ جس سے خوش ہوتے ہیں اسی کو موقع دیتے ہیں۔ پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے مواعظ میں پڑھا ہے کہ حق تعالی شانہ فرشتوں کی یہ ذمہ داری لگاتے ہیں بعض بندوں کے بارے میں کہ رات کو ان کو تھپکاتے رہو، یہ رات کے آخری لمحات میں اٹھ کے میری بارگاہ میں نہ آئے، ان کا آنا اللہ کو پسند نہیں ہوتا۔ وہ خاص لمحات کون سے ہوتے ہیں؟ وہ خاص لمحہ رات کے آخری لمحات ہوتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جب رات کا آخری حصہ ہوتا ہے، آخری تیسرا حصہ، تو حق تعالی شانہ آسمان دنیا پہ نزول فرماتے ہیں اور خود آواز دیتے ہیں کہ الا من مستغفر فاغفر له، کوئی ہے اللہ تعالیٰ سے معافی چاہنے والا، میں اس کو معاف کر دوں۔ حضرت ڈاکٹر عبدالحی صاحب عارفی رحمۃ اللہ علیہ ایک دن فرمانے لگے کہ یہ کیا ہم نے رٹ لگائی ہوئی ہے کہ ہم گناہ گار ہیں، گناہ گار ہیں، گناہ گار ہیں۔ اگر گناہ گار ہیں تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ رات کی تنہائی میں ہمارے پاس آ جانا، مل جوڑ کے معاملے کو صاف کر لیں گے۔ تو اللہ سے معاملے کو صاف کرنا ہو تو آخری لمحے میں حاضر ہو جاؤ، نامہ اعمال میں جتنی سیاہیاں ہیں ساری ختم ہو جائیں گی، اور دل پہ جو داغ لگے ہوئے ہیں وہ بھی سارے نکل جائیں گے۔ تو کوئی عافیت مانگنے والا ہے میں اس کو عافیت دوں، کوئی ایسا ہے، کوئی ایسا ہے، کوئی ایسا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس وقت خود متوجہ ہوتے ہیں اور آسمان دنیا پہ نزول فرماتے ہیں۔ ان کی شایان شان جیسا بھی نزول ہوگا، بہرحال رحمت خاصہ اس وقت اللہ تعالیٰ کی متوجہ ہوتی ہے، اور ہم اس وقت سوئے ہوئے ہوتے ہیں۔ تو وہ ہمارے پنجابی کے شاعر ہیں نا خواجہ فرید، وہ کیا فرماتے ہیں؟ اٹھ فریدہ سویرے مندہ دیوا باڑ، اٹھ فریدہ سویرے مندہ دیوا باڑ، تو ستا تیرا رب جاگدا یاری کیدے نال۔ محبت کا دعویٰ اللہ سے اور سوئے ہوئے ہو۔
اور جس آدمی کو رات کے آخری لمحات ہمیشہ ہی مل جائیں اس کو تو پھر شب قدر کی بھی تلاش نہیں ہوتی، وہ تو اللہ سے ہر روز ہی باتیں کرتا ہے۔ کسی نے کہا نا اے خواجہ چہ پرسی ز شب قدر نشانی، اے خواجہ چہ پرسی ز شب قدر نشانی، ہر شب شب قدر است اگر قدر بھی دانی۔ بھی شب قدر کی نشانیاں کیا پوچھتے ہو، ہر رات ہی شب قدر ہوتی ہے، رات کے آخری لمحات میں اللہ تعالیٰ خود آواز دے رہے ہوتے ہیں۔ اگر تمہیں قدر ہو تو وہ رات کا آخری حصہ ہر روز ہی حاصل کر سکتے ہو، لیکن اللہ تعالیٰ نے ہم جیسے کمزوروں کے لیے بھی تو کچھ رکھنا تھا نا۔ وہ کریم ہے، وہ رحیم ہے، وہ سب کو دینا چاہتے ہیں، تو کچھ راتیں اللہ تعالیٰ نے ایسی رکھ دی ہیں کہ یہ اللہ کی رحمت خاصہ رات کے آخری حصے میں نہیں، مغرب کے وقت سے شروع ہو جاتی ہے اور فجر تک یہ رحمت خاصہ رہتی ہے۔ ان راتوں میں سے ایک رات رمضان المبارک میں لیلۃ القدر ہوتی ہے، اور دوسری رات 15ویں شعبان کی رات ہوتی ہے۔ یہ اس مرتبہ یہ 15 شعبان کی جو رات پاکستان میں ہے، یہ ہفتہ اور اتوار کی درمیانی رات ہے۔ بعض لوگ کہہ دیتے ہیں کہ مختلف ملکوں میں تاریخیں آگے پیچھے ہوتی ہیں، تو اگر تاریخیں آگے پیچھے ہیں تو اللہ کی رحمت بھی آگے پیچھے مل جاتی ہے۔ جیسے فجر کا وقت ہے تو وہ یکساں تو نہیں ہوتا، ساری دنیا میں ایک ہی وقت میں ہو۔ وہ رات کا جو آخری لمحہ قیمتی لمحہ ہے، ساری دنیا میں ایک وقت تو نہیں ہوتا، الگ الگ ہوتا ہے۔ ایسے یہ اللہ کی رحمت کی رات بھی الگ الگ ہو سکتی ہے، یہاں اور ہو اور سعودی عرب میں اور ہو، ایسا ہو سکتا ہے وہاں ایک دن پہلے ہو، ہماری ایک دن بعد میں ہو، ایسا ہو سکتا ہے۔ اس لیے تو یہ 15 شعبان کی جو رات ہے، اس کے فضائل بہت سارے صحابہ نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کیے ہیں، اور 10 سے زیادہ صحابہ ہوں گے جنہوں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے شب برات کے فضائل، برات میں کہتے ہوتے دوزخ کی آگ سے بری ہونا، شب برات یعنی وہ رات جس میں انسان دوزخ سے رہائی پاتا ہے، بری ہو جاتا ہے، رہائی اس کو ملتی ہے۔ تو اس کے فضائل جو ہیں وہ بہت ساری احادیث سے ثابت ہیں، اور جس حدیث کو روایت کرنے والے 10 صحابہ اکرام ہو جائیں تو وہ روایت متواتر ہو جاتی ہے۔ روایت کے الفاظ مختلف ہیں، لیکن اتنی بات کہ یہ رات فضیلت والی رات ہے، یہ عبادت کی رات ہے، یہ اللہ کے قرب کی رات ہے، اتنی بات جو ہے وہ تمام احادیث سے معلوم ہوتی ہے۔ تو یہ اس رات کی جو فضیلت ہے وہ تواتر قدر مشترک اور تواتر معنوی سے ثابت ہے، اس لیے اس رات سے فائدہ اٹھا لینا چاہیے۔ مغرب سے لے کے عشاء تک عبادت کر لے انسان، ساری رات نہ جاگے، بلکہ مریض ہے، شوگر کا مریض ہے، بلڈ پریشر کا مریض ہے، بڑھاپا ہے، یا صبح کو اٹھ کر کام کرنا ہے، ساری رات جاگ نہیں سکتا، تو رات کا کچھ حصہ جو ہے وہ کام میں لگا لے۔ زیادہ سب سے بڑی بات یہ ہوتی ہے کہ اپنے آپ کو اس رات میں گناہوں سے بچائے انسان، اللہ تعالیٰ کے گناہوں سے، نافرمانی سے اپنے آپ کو بچائے۔ اور فضیلت والی رات کی فضیلت حاصل کرنے کا ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ مغرب عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھ لے اور فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھ لے۔ جس آدمی نے عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھی تو ایسا ہے جیسے آدھی رات اس نے عبادت کی ہو، اور جس آدمی نے فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھی، حدیث شریف میں آتا ہے ایسا ہے جس نے ساری رات گویا اللہ کے سامنے عبادت کی ہے۔ تو دونوں نمازیں جماعت کے ساتھ پڑھ لے گا تو درمیان رات کی فضیلت بھی حاصل ہو جائے گی، تو زیادہ مشقت میں بھی نہ پڑیں، اور کسی نہ کسی درجے میں یہ فضیلت حاصل کر لینی چاہیے۔ کیا کرنا چاہیے؟ نفل پڑھ لینے چاہیے، تلاوت کر لینی چاہیے، استغفار کر لینا چاہیے، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ لینی چاہیے، دعائیں مانگ لینی چاہیے، اور جس عبادت کو دل کرتا ہو وہ عبادت اس رات میں کر لینی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ آنے والی رات جو ہے وہ ہمارے لیے باعث برکت بنائے، اور ہمارے ملک اور عالم اسلام کے لیے بھی اس کو برکت کا باعث بنائے۔